بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ بیگم سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس پیار اور محبت کے باوجود ان میں کئی بار کسی بات کو لے کر بحث ہو جاتی تھی۔ اسی طرح ایک دن ان کے درمیان کسی مسئلے پر بحث چل رہی تھی۔ زبیدہ بیگم اس مسئلے کے متعلق مسلسل دلائل دیے جا رہی تھیں اور خلیفہ ہارون رشید کو اس بار اپنی شکست نظر آ رہی تھی، اور یہ بات اس جیسے رعب و دبدبے والے بادشاہ سے کیسے برداشت ہو سکتی تھی۔ خلیفہ نے اپنی شکست کے آثار دیکھے تو اس پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی، اور وہ اپنی ملکہ زبیدہ بیگم سے بھی ایک سخت گیر خلیفہ کے سے سخت لہجے میں بات کرنے لگا۔ زبیدہ بیگم نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی اور زیادہ ضد پر اتر آئی اور اسی لہجے میں بات کرنے لگی۔ خلیفہ سے یہ کہاں برداشت ہو سکتا تھا۔ خلیفہ بد زبانی پر اتر آیا۔ زبیدہ بیگم نے جب خلیفہ کو بد زبانی کرتے دیکھا تو غصے میں کہہ دیا کہ تم جہنمی ہو۔ ہارون رشید اس پر اور زیادہ تیش میں آ گیا اور کہہ دیا کہ اگر میں دوزخی ہوں تو تمہیں طلاق ہے۔ یہ کہہ کر زبیدہ بیگم کو اپنے کمرے سے نکال دیا۔ ایک ہفتے تک تو ہارون رشید اپنے آپ کو زبیدہ بیگم کے بغیر بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دوسرے ہفتے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ زبیدہ بیگم سے بے انتہا پیار کرتا تھا اور اس کے بغیر جینا اسے دو بھر لگ رہا تھا۔ اس نے دربار میں اپنے سب وزیروں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ سب علماء پریشان ہو گئے کہ اب کریں تو کیا کریں۔ کسی کو بھی اس مسئلے کا حل نہ سوجھ رہا تھا۔ دربار میں موجود امام محمد کے جو بغداد کے قاضی تھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے اعلیٰ پائے کے شاگردوں میں سے ایک تھے، بھی اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے سے قاصر نظر آ رہے تھے۔ ہارون رشید بہت پریشان تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر زبیدہ بیگم کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو حصول علم کے لیے اس وقت بغداد میں تھے اور امام محمد کے ہاں رہائش کی ہوئی تھی، نے بھی یہ مسئلہ سنا اور امام محمد سے آ کر کہا، میں اس مسئلے کا حل جانتا ہوں، آپ مجھے خلیفہ کے پاس لے چلیے۔ امام محمد امام شافعی کے وسعت علم سے واقف تھے۔ وہ انہیں لے کر فوراً دربار میں گئے اور خلیفہ سے کہا کہ یہ جوان آپ کے مسئلے کا حل جانتا ہے۔ خلیفہ اور سب وزیر خوشی سے اچھل پڑے۔ خلیفہ نے امام شافعی سے کہا، جلدی سے بتاؤ، میں تمہیں انعامات سے مالا مال کر دوں گا۔ امام شافعی نے کہا، خلیفہ کو دلی سکون مل جائے، میرا یہی سب سے بڑا انعام ہے، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ ضرورت مند ہیں یا میں؟ خلیفہ نے کہا، میں ضرورت مند ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ امام نے کہا، تو پھر ضرورت مند ہمیشہ نیچے کھڑا ہوتا ہے، آپ تخت سے نیچے اتریں، یہی اہل علم کا دستور ہے، آپ بھی اس پر عمل کریں۔ یہ سن کر سب پریشان ہو گئے کہ اب امام شافعی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، لیکن خلیفہ ہارون رشید خاموشی سے تخت سے نیچے اتر آیا۔ امام شافعی جا کر عباسی تخت پر بیٹھ گئے اور پھر پوچھا، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ گناہ کرنے پر قادر تھے لیکن خوف خدا کی وجہ سے رک گئے؟ ہاں، کئی مرتبہ، خدا کی قسم کئی بار مکمل قدرت رکھتے ہوئے بھی میں گناہ کرنے سے صرف خوف خدا کی وجہ سے رک گیا۔ خلیفہ نے کافی جوشیلے انداز میں کہا،
تو پھر میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ جہنمی نہیں جنتی ہیں۔ امام شافعی نے قدر عالمانہ وقار کے ساتھ کہا، اور جب آپ جہنمی نہیں ہیں تو طلاق بھی نہیں ہوئی۔ یہ قطعی بے بنیاد دلیل ہے، کئی علماء نے اعتراض کیا۔ امام شافعی نے ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، جو گناہ کا ارادہ کرے اور خوف خدا سے باز رہے اس کا مقام جنت ہے۔ یہ آیت کریمہ سن کر سب لوگ داد تحسین دینے لگے۔ جس مسئلے نے کئی دن سے خلیفہ ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ بیگم کے ساتھ پورے بغداد کو پریشان کر رکھا تھا، وہ مسئلہ امام شافعی نے ایک پل میں حل کر دیا تھا۔ اب امام شافعی تخت سے اترے اور نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے تخت پر جا کر بیٹھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اس نے امام شافعی کو پیشکش کی، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اسلامی سلطنت کے کسی شہر کا قاضی بناؤں۔ امام نے انتہائی صاف گوئی سے انکار کرتے ہوئے جواب دیا، مجھے تو اس سلطنت کا صرف صبح سے لے کر شام تک قاضی بننا بھی گوارا نہیں۔ خلیفہ ہارون رشید امام کے اس جواب پر کافی غمزدہ ہوا، لیکن صبر کر گیا۔ اس نے امام سے کسی اور ضرورت کے اظہار کے لیے کہا، لیکن امام شافعی نے اس بار بھی انکار کر دیا۔ آخر خلیفہ ہارون رشید نے خاموشی اختیار کر لی۔